السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ہم عشرہ مبشرہ کے فضائل، ان کی سیرت طیبہ پڑھ رہے تھے، اور اس میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک تذکرہ چل رہا ہے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ فضائل و مناقب کے حوالے سے گزارشات تھی۔ سب سے پہلی بات، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں سے افضل ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ابوبکر نماز اور روزے کی کثرت کی وجہ سے تم سے افضل نہیں ہیں، بلکہ اس طبی محبت کی وجہ سے سب سے افضل ہیں جو ان کے قلب مبارک میں میرے لیے ہے۔ یعنی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، اس محبت کی وجہ سے سب سے افضل ہے۔ اچھا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عظیم فضیلت ہے، اور ایسی فضیلت ہے کہ دل اش اش کر اٹھتا ہے۔ سورۃ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس سفر کو بیان فرمایا جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ساتھ فرمایا، اور اس سفر کے دوران جب غار ثور میں آپ کہہ سکتے ہیں اسلام کی تاریخ کا سنہرا باب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ جیسے عظیم شہر کو چھوڑ کر تشریف لے جا رہے ہیں مدینہ طیبہ کی طرف۔ پیچھے سے کفار تعاقب کر رہے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن غار ثور میں تشریف لے گئے۔ اور غار ثور کے بارے میں اکثر ایک سوال بھی ہوتا ہے کہ غار ثور مکہ مکرمہ سے کتنے میل کے فاصلے پر ہے؟ تو یاد رکھیں، غار ثور مکہ مکرمہ سے 5 میل کے فاصلے پر ہے۔ اچھا، یہ قصہ جو ہم غار کے متعلق پڑھتے ہیں، یہ کسی تاریخ کی کتاب کا نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے۔ میں وہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ اور اس کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں۔ سورۃ توبہ کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا۔ اگر تم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ جل شانہ نے ان کی مدد فرمائی۔ جب کافروں کی شرارت سے انہیں بہر جانا ہوا تو صرف 2 جانیں ہی تھی، یعنی سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ جب وہ دونوں غار میں تھے، اور قرآن نے عجیب جملہ کہا، اذ یقول لصاحبہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار سے فرمانے لگے لا تحزن، غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس قرآن کریم کی آیت میں واضح طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یار کہا، نبی کا دوست کہا، نبی کا صحابی کہا، اور کسی صحابی کے بارے میں کچھ کہتا رہے تو بھی درست نہیں ہے۔ قرآن نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہا، لیکن ابو بکر وہ صحابی ہیں جن کو قرآن نے نبی کا دوست اور نبی کا ساتھی فرمایا۔ ایک فضیلت یہ تھی۔ دوسری فضیلت، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سورۃ اللیل کی جو آخری آیات ہیں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ان آیات کا شان نزول بھی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اترا ہے۔ میں وہ آیات اور وہ ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام خریدتے اور انہیں آزاد کر دیتے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا ہے۔ اسی طرح اور بھی جو غلام مسلمان ہو جاتا، کفار اس پر تکلیفیں دیتے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے خریدتے اور آزاد فرما دیتے۔ اس پر قرآن نے کہا اس پر کسی کا احسان نہ تھا کہ بدلہ چکایا جا رہا ہو۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ، کسی ایک کا بھی ابو بکر پر احسان نہیں تھا کہ اس کے احسان کا بدلہ دیا جا رہا ہو، بلکہ یہ تو صرف
اللہ ہی کی خوشنودی کے لیے کیا جا رہا تھا. وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور اللہ ابو بکر سے خوش ہو جائیں گے، اللہ ابو بکر سے خوش ہو جائیں گے. اس قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں بھی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. یہ تو ہم نے قرآن کے حوالے سے 2 آیات کے حوالے سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پڑھی، بلکہ ایک دلچسپ بات بھی یہاں پہ نوٹ فرما لیجئے. قرآن کریم نے جملہ ایک فرمایا ان اللہ معنا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے ابو بکر، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہیں. ان اللہ معنا، اللہ کی معیت کا وہ پہرا تھا سیدنا ابو بکر پر، اللہ کی معیت کا پہرا تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس کا اثر یہ تھا کہ کسی کافر میں جرت نہ ہوئی کہ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی تلوار چلائے اور اپنی تلوار سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر سکے. اسی طرح سے وہ معیت کا پہرا ابو بکر پر بھی تھا کہ کسی کافر میں یہ جرت نہ ہوئی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار چلاتا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر سکتا. حالانکہ شہادت بڑا مرتبہ ہے، لیکن جب اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ کی معیت کا پہرا ہے تو کسی ایک میں بھی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی معیت کے پہرے کو توڑ سکے. جبکہ آپ سب کو معلوم ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہادت ہوئی، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا، حتیٰ کہ شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا. لیکن کسی بھی کافر کو ہمت نہ ہوئی کہ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تلوار چلا سکے یا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا تھا ان اللہ معنا. اب احادیث مبارکہ سے بھی ہم سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پڑھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس جبرائیل ہے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے جنت کا دروازہ دکھایا جہاں سے میری امت جنت میں داخل ہوگی. جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو عرض کرنے لگے کاش کہ میں آپ کے ساتھ ہوتا اور وہ جنت کا دروازہ دیکھ لیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر ارشاد فرمایا ابو بکر میری امت میں سب سے پہلے تم جنت میں جاؤ گے. گویا سب سے پہلے جنت میں جانے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت علی المرتضی ایک عجیب جملہ فرماتے اگر سیدنا ابو بکر صدیق نہ ہوتے تو اسلام جاتا رہتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان ہیں جنہیں جنت کے 8 دروازوں سے آواز دی جاتی ہے. نماز والے دروازے جس سے نمازی داخل ہوں ابو بکر کو اس میں سے بھی پکارا جائے گا. جس میں جہاد کرنے والے داخل ہوں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دروازے سے بھی پکارا جائے گا. جو روزہ دار ہوتے ہیں ان کے لیے جو دروازہ ہوگا اس سے بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا جائے گا. صدقہ و خیرات کرنے والے جو ہیں جس دروازے سے وہ جائیں گے اس دروازے سے بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا جائے گا. حتیٰ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ایسا شخص ہے کہ جنت کے ہر دروازے سے پکار آئے گی اے ابو بکر تم اس میں سے آ جاؤ، اے ابو بکر تم اس میں سے آ جاؤ. ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضرت جابر بن عبداللہ سے منقول ہے کہ کچھ مہاجرین و انصار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے دروازے پر کھڑے ایک دوسرے کے فضائل کا ذکر کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آوازیں سن کر باہر تشریف لائے اور آپ نے دریافت فرمایا کیا معاملہ ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ ہم فضائل کا ذکر کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب جملہ فرمایا ابو بکر پر کسی کو ترجیح نہ دینا کیونکہ دنیا اور آخرت میں وہ تم میں سب سے بہترین ہیں. ابو دردہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو دردہ تم اس شخص کے آگے چل رہے ہو جو دنیا و آخرت میں تم سب سے بہتر ہے. انبیاء اور اللہ کے رسولوں کو چھوڑ کر ابو بکر سے بہتر کسی آدمی پر بھی سورج طلوع بھی نہیں ہوا ہے اور سورج غروب بھی نہیں ہوا ہے. یعنی سب سے بہترین انسان وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے انبیاء علیہم السلام کے بعد. عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر غار میں بھی میرے ساتھ تھے
اور حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بہت زیادہ ہیں، ان کا میں احصاء اور شمار تو نہیں کر سکتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کا ایک عجیب، دلچسپ، سبق آموز قصہ آپ سے ذکر کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رجسٹر اٹھایا جس میں ایسے کمزور، اپاہج، بے بس لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے جن کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں تھا، اور ان کی آگے حکومت کی طرف سے جو ان کی خدمت پر مامور تھے ان کے نام بھی لکھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک بڑھیا کا نام لکھا ہے اور اس کے آگے خادم کا نام نہیں لکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں سوچا کہ اس بڑھیا کی خدمت کے لیے میں جایا کروں گا۔ چنانچہ صبح ہوئی تو آپ اس بڑھیا کے گھر تشریف لے گئے۔ جب اس بڑھیا کے گھر جاتے ہیں تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ اس بڑھیا کے گھر میں جھاڑو بھی دیا جا چکا ہے، کپڑے بھی دھلے ہوئے ہیں، پانی بھی بھر کے رکھا ہوا ہے۔ آپ اس بڑھیا اماں سے جا کے سلام کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اماں جان کوئی خدمت ہے؟ تو وہ بڑھیا کہتی ہیں، میری خدمت تو ایک جوان آتا ہے، حسب معمول وہ خدمت کر کے چلا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بڑھیا سے پوچھتے ہیں، اماں جان کیا تمہیں معلوم بھی ہے کہ وہ خدمت کرنے والا آدمی کون ہے؟ بڑھیا کہنے لگی، نہ تو کبھی اس جوان نے، اس آنے والے نے اپنا نام مجھے ذکر کیا اور نہ میں نے ان سے کبھی دریافت کیا۔ اگلے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تشریف لے گئے، لیکن پھر بھی آپ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، گھر کی صفائی ہو چکی ہے، پانی بھرا جا چکا ہے، اس بڑھیا اماں کے گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں۔ آپ نے اگلے دن تہیہ کیا، میں رات کو چھپ کر بیٹھوں گا کہ یہ دیکھ سکوں کون ہے وہ عظیم انسان جو اتنی گمنامی میں آ کے انسانیت کی خدمت کرتا ہے اور اپنا نام بھی نہیں بتاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں تاریکی میں چھپا ہوا تھا، میں یہ دیکھ کر حیران ہوتا ہوں، ایک آدمی آ رہا ہے رات کی تاریکی میں، سحری کے وقت میں، اس کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے اور آہستہ میں آ رہا ہے تو اس کے پاؤں کی کھسکھساہٹ سے بھی پتہ نہ چلے کہ کوئی آدمی گزر رہا ہے۔ وہ آدمی آتا ہے، پانی بھرتا ہے، جھاڑو لگاتا ہے، بڑھیا کے کپڑے دھوتا ہے اور چپکے سے جانے لگتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، آنے والے اس شخص کو جا کے مصافحہ کرتے ہیں اور ملتے ہیں تو وہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ وہ عظیم انسان ہے جو اس وقت میں تمام مسلمانوں کے خلیفہ اور امیر المؤمنین ہے، اور اس بڑھیا کی خدمت کر کے جا رہے ہیں اور کبھی اپنا نام بھی نہیں بتایا ہے، اور ایسے وقت میں خدمت کر کے جا رہے ہیں جس وقت دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو ہم مزید بھی پڑھیں گے۔ عزیز دوستو، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض بدبختی رکھ سکتا ہے؟ ابو بکر تو وہ عظیم انسان ہیں جنہوں نے اپنے مرنے سے پہلے ایک عجیب وصیت کی ہے۔ میرے خیال میں آسمان نے ایسی وصیت کسی بھی آدمی کی نہیں سنی ہوگی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وصیت فرمائی تھی مرنے سے پہلے، مرض الموت میں، کہ یہ جو لباس میں نے اپنے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اسی ہی چادر میں مجھے کفن دینا، میرے کفن کے لیے نیا کپڑا نہیں خریدنا ہے، نیا کپڑا نہیں استعمال کرنا ہے، بیت المال کا بھی نہیں استعمال کرنا ہے، یہ نیا کپڑا کسی غریب کے کام آ جائے گا۔ ابو بکر یہی دھلی ہوئی چادر پہن کے اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے گا۔ ابو بکر تم پہ سلام ہو، ابو بکر تم جنتی ہو، ابو بکر تم نبی کے وہ دوست ہو جو آج بھی اپنے پیغمبر کے ساتھ آرام فرما ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان مقدس ہستیوں کے نقش قدم پہ ہمیں چلائے، ان مقدس ہستیوں کی محبت نصیب فرمائے، ان مقدس ہستیوں کی، ان پاکیزہ روحوں کی تعلیمات کو ہمیں عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، میرا یقین ہے اگر آپ نے ان مقدس نفوس کے ساتھ محبت کی، انشاءاللہ یہ محبت مجھے اور آپ کو جنت میں لے جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صحابہ کرام کی سیرت پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اسے آگے شیئر کیجئے۔